ہیلانس کرنٹ افیئرز۔ اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے یونان میں مقیم ایشین کمیونٹیز کو درپیش مسائل اور ان کے حل، اہم سماجی، سیاسی، مذہبی و کاروباری شخصیات کے ساتھ بھرپور تنقیدی و اصلاحی ٹاک شو، ہر جمعہ کی شام احسان اللہ خان کے ساتھ صرف وینس ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک نشست ہوں گے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب اور صدر یورپین کونسل جناب اعجاز وڑائی صاحب۔ راستے میں ٹریفک کی کچھ رش کی وجہ سے تھوڑی دیر وہ لیٹ ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہم ان سے گفت و شنید کا آغاز کریں گے۔ آج کی جو نشست ہوگی اس کے لیے ہم نے 3 سوالات رکھے تھے، ان کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور پہلا سوال یہ تھا کہ کیا منہاج القرآن پیس اینڈ انٹیگریشن، جو اس وقت پوری دنیا میں بیرونی حکومتوں اور دیگر مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی اور اسلام کے اصل اور نرم اور محبت والے چہرے کو روشناس کرانے کے لیے سرگرم عمل ہے، کیا وہ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن اپنے ہم وطنوں پاکستانیوں کی فلاح کا کوئی منشور رکھتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کی تھی کہ کیا یونان میں ہونے والے کمیونٹی الیکشن میں، جس طرح گزشتہ انتخابات میں منہاج القرآن کو روک دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا اس میں حصہ نہ لے، نہ ہی سپریم کونسل کا حصہ بنے اور نہ ہی اس میں الیکشن میں حصہ لے، تو کیا اس بار منہاج القرآن اپنا فلاحی کردار ادا کرتے ہوئے کمیونٹی الیکشن 2011 میں اپنا کوئی نمائندہ دے گی، تاکہ جو قباحتیں ہمارے نظام میں رہ گئی ہیں انہیں درست کیا جائے؟ اور اس بات کے لیے زیادہ اصرار منہاج القرآن سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی یونان میں بہت زیادہ پبلک اسٹرینتھ ہے، ایک اتنی زیادہ ورتھ ہے کہ لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوئے، اور آج منہاج القرآن اچھی خاصی قوت یہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں، بلکہ پوری پاکستانی برادری یہ چاہتی ہے کہ منہاج القرآن کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس بات کی اجازت دے کہ منہاج القرآن کا ایک نمائندہ اس نظام میں شامل ہو کر اور اس کا حصہ بن کر اس نظام کو آگے لے کر چلے۔ اس کا جواب بھی ہم لیں گے اپنے معزز مہمانوں سے جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن یورپ کے جنرل سیکریٹری جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب، انہوں نے گزشتہ دنوں ایک استعفیٰ اعلیٰ قیادت کو ارسال کیا تھا، تو اس بارے میں بھی ان سے گفت و شنید ہوگی کہ کیا وہ استعفیٰ قبول کیا جائے گا یا اسے واپس کر لیا جائے گا۔ لیکن ان تمام باتوں سے پہلے یونان میں آج کل کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہ بار بار یہ رپورٹس دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ یونان میں ہماری اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی ہم وطنوں اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی وہ تاریخیں رقم کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے یہاں پر بالکل آشنا نہیں تھی، یہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس طرح کے بھی جرائم کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ دن بھی ایک ایسی ہی واردات کا علم ہوا، وینس ٹی وی کے پروڈیوسر ابراہیم فیض صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور معروف سماجی رہنماؤں شبیر تھاما صاحب اور حاجی محمد افضل صاحب نے اس ایکشن کے اندر ان کے ساتھ حصہ لیا، اور اس حصے کے اندر انہوں نے رنگے ہاتھوں ان افراد کو پکڑنے کی کوشش کی جو ہمارے سادہ لو اور معصوم لوگوں کو اٹلی لے جانے کے بہانے ایک جگہ پر جنہوں نے بند کر رکھا تھا اور ان پر ظلم و بربریت کی وہ تاریخیں رقم کر رہے تھے، ان پر اس طرح ظلم کر رہے تھے جیسے وہ کسی اور قوم کے کسی اور ملک کے لوگ ہوں۔ لیکن ان کی بدقسمتی اور ان لوگوں کی خوش قسمتی جو وہاں پر قید تھے کہ وہ بات ہمارے چینل کو پتہ چل گئی، اور ہماری ٹیم نے سماجی رہنماؤں کے ساتھ مل کر اس جگہ پر دھاوا بول دیا جہاں پر ان لوگوں کو قید رکھا گیا تھا۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کو انشاءاللہ تعالی اتوار کے روز گریس ٹائم کے پروگرام میں میزبان سریا اصغر کے ساتھ آپ کو بھرپور اس کی تفصیل ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی۔ لیکن اس وقت ہم آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ اندازہ لگا سکیں کہ یونان میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے پھر اس پر ہم واویلا کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ ٹھیک ہے۔ یونان ایتھنز میں ظلم و بربریت کا نیا باب، جمعرات رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہونے والے واقعہ کی رویداد، اغوا برائے تاوان کا نیا سلسلہ،
अभी तुर्की से यूनान आने वाले पाकिस्तानियों की अगवा की वारदातें ख़त्म नहीं हुई थीं कि अगवाकारों ने अगवा का नया सिलसिला मुतारफ़ करवाना शुरू कर दिया। यूनान से इटली ले जाने के झांसे में लाकर ਜਲਮ ਜਮ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਰ ਸੜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਲਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੌਣੀ ਜੇਲ੍ਹ तावान की बारी भरकम रकम से अय्याशी करने वाले अगवाकारों का अंजाम। यूनान पुलिस का मौका पर तावन ना मिलने की सूरत में पाकिस्तानी बरादरी का एक्शन। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੀ ਚੁੱਕਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ। वेनस टीवी ऐसे तमाम काले धंधों और माशरे की काली बेड़ों के काले करतूतों से पर्दा उठाने और जराइम पेशा सफ़ेद लिबास में मलबूस गलीज नासूरों को बेनकाब करने के लिए हरदम कोशा। पाकिस्तान मंडी बहावलदीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस गिरोह का इबरतनाक अंजाम। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਬਾਨੀ ਗ੍ਰੀਕ ਲਵਾਨੀ ਗ੍ਰੀਕੀ ਆ ਅਲਬਾਨੀ ਗ੍ਰੀਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਲਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ को नहीं करना। अपनी आवाज़ कानून के महफ़ूज़ों तक पहुँचाने के लिए ऐसे जुल्म का शिकार तमाम लोग जल्द से जल्द वेनस टीवी यूनान से रब्ता करें ताकि ऐसे अनासर का खात्मा किया जाए। लेकिन सैयद ज़ात कोई शर्म नहीं आई जिस वक्त काम की ऑफर हुई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਯਦ ਆਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਝੂਠ, ਫਿਰ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਤੀ ਵੜੈਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਵੇਦ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਅੰਦੀਮ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਲਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੋੜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚੱਲ ਚਾੜਨੇ ਆਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਲਾ ਛੱਡ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਰ ਖਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਏ ਸਨ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਟਾ ਸਾਰੇ। मनीदी पुलिस का क्या अमल दखल रहा, ये सब देखेंगे आप इतवार की शाम 8 बजे यूनान टाइम और 6 बजे यूके टाइम, सिर्फ वेनस टीवी पर प्रोग्राम ग्रीस टाइम में। इस छोटी सी रिपोर्ट को देखकर आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि यूनान के अंदर क्या हो रहा है। हमारे अपने लोग पाकिस्तानी
اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کون سی تاریخیں رقم کر رہے ہیں اور کیا اپنا امیج یہاں پر بنا رہے ہیں. لیکن اس سنسنی خیز واردات کی تمام تر تفصیل آپ دیکھ سکیں گے کہ اتوار والے دن میڈم ثریا کے پروگرام میں جسے گریس ٹائم کہا جاتا ہے اس میں اس کی تمام تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی. اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیے گا کہ ہم پاکستانی کس اخلاقی معیار پر پہنچ چکے ہیں. اپنے موضوع کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. اس رپورٹ سے پہلے ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ ہمارے ساتھ آج اس نشست کے اندر منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب اور صدر یورپین کونسل جناب اعجاز وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ٹریفک کے رش کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی لیکن آپ دونوں مہمان تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پاکستان سے تشریف لانے پر, اعجاز وڑائی صاحب آپ کی ناروے سے تشریف لائے, ان کو نہایت ہی مؤدبانہ خوش آمدید پیش کرتے ہوئے ناظرین میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وینس ٹی وی براق گروپ آف کمپنیز کے تحت جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت اچھا سا ایک اسٹوڈیو بنایا جائے گا اور اس کے ذریعے ہم اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ وسعت کے ساتھ اچھے انداز میں آپ تک پیش کریں گے. آج الحمدللہ اس اسٹوڈیو کے اندر میرا یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی کہ اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ایک دینی مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے دو اہم شخصیات اس پروگرام کے اندر اس اسٹوڈیو کی ابتدا بھی کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور ہم یہ دعا کریں گے, اپنے مہمانوں سے بھی گزارش کریں گے, وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بیٹھ کر لاکھوں عوام کو جو چیز بتاتے ہیں اس میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس مشن کو آگے لے جانے کی عنایت کرے, ہمیں توفیق دے. آج کے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے جناب ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر آپ کے دورے پر بھی کہتے ہیں اور وینس اسٹوڈیو میں بھی کہتے ہیں, اور اعجاز صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یونان میں ادارہ منہاج القرآن کا جو نیٹ ورک ہے اس کی خدمات سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج اسٹوڈیو کے آغاز پر اور وینس ٹی وی کے یونان سے اس پروگرام کے آغاز پر بھی, اور براق گروپ آف کمپنیز کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا یہاں سے آغاز کیا. اور یقیناً یہ یونان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہاں سے یہ پروگرام آپ کرتے ہیں, اور آپ کے پروگرام جو ہلاس کیلنڈر فیئر ہے یہ بھی یہاں ہوتا ہے, دیگر پروگرام بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ذریعے نہ صرف آپ یہاں پاکستانیوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں بلکہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اویئرنیس کی ایک کیمپین آپ رن کر رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہمارے پاکستانی ایک ایسے معاشرے میں آتے ہیں جہاں کی زبان ایک مختلف ہوتی ہے, کلچر مختلف ہوتا ہے, اس سوسائٹی کی نارم مختلف ہوتی ہیں, تو وہ انہیں اس چیز کی سمجھ بعض اوقات نہیں آتی کہ اس نئے معاشرے میں, نئی سوسائٹی میں کس طرح ایڈجسٹ ہونا ہے. اور ظاہر لینگویج کی ایک بیریئر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ لوکل جو کمیونٹی ہوتی ہے, لینگویج کا ہوتا ہے, معاشرت کا ہوتا ہے, اس کے بعد مذہب کا ہوتا ہے, بہت سارے اختلافات. ایسے میں ظاہر ہے میڈیا اس وقت یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا پاور ہے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کی مائنڈ میکنگ ہوتی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ پاکستانیوں کو ایک ایسی اویئرنیس دیں گے جس کی وجہ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کا جواب بعد میں لے کے, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے اعجاز وڑائی صاحب چونکہ ناروے سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یونان میں بلکہ پورے یورپ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو اور ان کے معاملات کو, لوکل لوگوں کے ساتھ ان کے ریلیشنز کو, اور اس میں منہاج القرآن بالخصوص منہاج القرآن پیس اینڈ انٹیگریشن اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل جو ہے اس کو شروع کرنے کا بیسیکلی مقصد ہی یہی تھا. یہ آپ یوں کہہ رہے کہ جہاں بہت سارے اور سے طریقے منہاج القرآن الحمدللہ اپنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اس میں ایک نیا طریقہ یہ بھی ہے. پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے انہوں نے وطن چھوڑے. یہاں آپ اگر ناروے سے لے کے یو کے تک دیکھیں تو تیسری چوتھی نسل ہماری جوان ہونے والی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں جس سوسائٹی نے ہمیں دی آج تک ہم نے سوسائٹی کو واپس کچھ نہیں کی, اس میں ضم ہونے کی کوشش نہیں کی, ان کے ساتھ میل ملاپ بڑھانے کی کوشش نہیں کی. وہی گیپ ہے جو 75 میں ناروے میں میں نے دیکھا. آج بھی ویسے ایک مسلمان ہم نے دین کے حوالے سے بھی ایسے تاثرات چھوڑے ہوئے ہیں جس سے صرف وہ لوگ بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے, اپنی نسل بھی اس سے خوف کھاتی. جی
सोसाइटी से टोटली कट तो मिनाजुल कुरान जो पीस एंड इंटीग्रेशन का जो आपने शोबा बनाया, उसका मेरे ख्याल में स्पेसिफिक मकसद यही है कि मकामी लोगों के साथ आपके रवाबित और मेल मिलाप, यही मकसद है कि उसमें पाकिस्तानियों के साथ, अपनी बरादरी के साथ जो मेल मिलाप है उसका भी कोई अंसर है या उनसे कोई इतनी खास एक्टिविटी? सबके लिए, सबके लिए। डॉक्टर साहब, यूनान में जो कारकर्दगी मिनाजुल कुरान की, उसके बारे में आपसे दरियाफ्त किया था, मैं चाहूँगा कि उसी टॉपिक पर आएँ और आप बताएं कि किस हद तक हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से है यहाँ पर, और हमारे यहाँ जो रफ़क़ा हैं, वस्गान हैं, यहाँ की तंजीम है, जो मिनहाजुल कुरान के अगराज़ और मकासद हैं, जिन मकासद के लिए मिनहाजुल कुरान को कायम किया गया था, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे अंदाज में हमारे अहबाब उन मुश्किल हालात में जो यूनान में उन्हें दरपेश हैं, उन मकासद को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मेरा तो जब भी यूनान के जिस भी तबका फ़िक्र के लोगों से रब्ता हुआ है, यहाँ के कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता हुआ है, तो हमेशा उन्होंने एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता हुआ है, एम्बेसडर से मुलाकातें होती हैं, पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए हमारी कम्युनिकेशन होती है पूरी दुनिया में जो हमारा नेटवर्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान के काम को पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी लोग कदर की निगाह से देखते हैं, इसी तरह यूनान में भी जो मिनहाजुल कुरान का काम है वो अपनी मिसाल आप है। और मैं मतलब आप मुतमईन हैं? मैं अपने अहबाब को, आप भी मुतमईन हैं क्या साहब? लेकिन यहाँ के लोग मुतमईन नहीं। वजह ये है कि जिस तरह मिनहाजुल कुरान के अंदर फलाही एक शोबा है, मिनाज पीस एंड इंटीग्रेशन का एक शोबा है, दीनी एक शोबा है, तालीम और तरबियत का एक शोबा है, उस लिहाज से हमारी कम्युनिटी की एक अक्सरियत जो है वो इस बात से इख्तलाफ करती है कि यूनान में जो एक हमने जमहूरी निज़ाम बनाया पाकिस्तान कम्युनिटी को चलाने के लिए, वो गुज़िश्ता चंद सालों से उस पर कुछ बैंड वगैरह लगे हुए हैं। मना किया गया है मिनहाजुल कुरान को, पूरी जमात को, इससे कि आप पाकिस्तान कम्युनिटी के किसी भी निज़ाम के अंदर हिस्सा ना बने, उसमें शरीक ना हो, जबकि वो प्लेटफार्म, उसके अंदर बातें ज़रूर हैं, कमियाँ उसके अंदर काफ़ी सारी हैं, लेकिन चूँकि मिनहाजुल कुरान यूनान के अंदर चूँकि एक स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के ज़रिए जो काम उसकी इस्लाह का लिया जा सकता है वो कोई दूसरी जमात करने के फ़िलहाल अब तक उसके अहल नहीं। तो ऐसे में जब मिनहाजुल कुरान एक तरफ होकर बैठ गई तो उसमें वो अपना किरदार अदा ना कर पाई। और मुसलसल आप अगर गुज़िश्ता अखबारात के मुतालिया करेंगे तो उसमें बार बार यही मुतालबा किया जा रहा है बार बार कि मिनहाजुल कुरान फलाही काम के लिए, पाकिस्तानी बरादरी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए मैदान में आए, तो उस पर क्यों बैन लगाया गया और क्यों उसको उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही? देखिए, पहली तो बात ये है कि आपकी एक राय है, और मेरा ख्याल है जमहूरियत इसी को कहते हैं कि हर फर्द अपनी राय का इज़हार करे, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके ज़रिए हम ये जजमेंट दे सकें कि यूनान की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी मिनहाजुल कुरान के इस किरदार। सारी तो मैंने नहीं कहा, नहीं मैंने सारी कहा ही नहीं। आप बात सुनिए, मैं आपने सवाल किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब भी इतनी तसल्ली से सुने जितनी अहमियत से आपने इस सवाल को उठाया है। अब यहाँ तक कोई भी काम आप करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये दावा नहीं कर सकती कि वो जो काम कर रही है उस काम के कोई प्लस और माइनस नहीं है। जी, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि आप में से हर किसी की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। आपके कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ सुनन होते हैं, कुछ नवाफल होते हैं। जब नफल और सुन्नत आपके फ़र्ज़ के रास्ते में रुकावट पैदा होना शुरू कर दे और आपके फ़र्ज़ के रास्ते में फ़र्ज़ आप अदा ना कर रहे हैं और सुन्नतें और नफल अदा करने की कोशिश करेंगे तो सुन्नतें और नफल काबिल कबूल नहीं होंगे। मिनहाजुल कुरान एक ऐसी तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हर तरह की असबियत, हर तरह की तकसीम, हर तरह की सियासी तफरीक से बालातर मसलक की तफरीक हो, खा वो सियासी तफरीक हो, खा वो बरादरी की तफरीक हो, खा वो इलाकाई तफरीक हो, इससे बालातर होकर हमेशा कम्यूनिटी की खिदमत की है। और बुनियादी काम जो आपने अभी रिपोर्ट भी दिखाई, जिसकी तरफ आपने तवज्जो मबज़ूल करवाई, वो ये है कि यहाँ रहकर लोगों के दीन की, लोगों के अखलाक की, लोगों के किरदार की, लोगों के करैक्टर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको वो इस्लामी इक़दार, वो इस्लामी तालीमात उन तक पहुँचाई जाएँ जो उनके अखलाक और करैक्टर की मुहाफ़िज़ हैं। क्योंकि यहाँ आकर उनका दीन भी ख़तरे में रहता है, ईमान भी ख़तरे में रहता है, करैक्टर भी ख़तरे में रहता है।
اب یہ وہ کام ہے جو منہاج القرآن کر رہی ہے. منہاج القرآن نے پورے یورپ میں کیا, پوری دنیا میں کیا, پوری دنیا کے 90 ممالک میں کیا, اور ہر کمیونٹی سے, ہر برادری سے, ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے, ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کام کو سراہا, اور یہ ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ہے. ویلفیئر کا کام ہم کرتے ہیں, ہم تعلیم کا کام کرتے ہیں, ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں, واپس ہم پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور پوری دنیا میں اسلام کا ایک پرامن محبت والا چہرہ پوری دنیا کے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے, میں آپ کے سوال پہ ہی جواب دے رہا ہوں, یہ ہمارے فرائض ہیں. اب دیکھیے, میں جو یہاں پر پولیٹیکل سسٹم ہے, یا جو یہاں پر آپ کہتے ہیں جمہوری نظام ہے, اس نظام کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن ہمیں پتہ ہے اور ہمیں علم ہے اس چیز کا کہ اس کے آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کچھ قباحتیں نہیں ہیں. بالکل ہیں, اس کے ساتھ کچھ مسائل بالکل ہیں, بہت زیادہ ہیں, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا کلکم رائن, وہ دور کرنا ہماری ذمہ داری اور ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لہذا عموماً یہ دیکھنے میں آیا, ہمارے احباب نے اس چیز کو محسوس کیا ہے, اور صرف یونان کا آپ کے کون سے احباب نے, پاکستان والے احباب نے, یہ صرف یونان کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے یورپ کا معاملہ ہے. بدقسمتی سے ہم جب یہاں سیاست کرتے ہیں, انتخابی کلچر میں جاتے ہیں, تو ہم جو پاکستان کا نظام ہے اسے یہاں لے کر آتے ہیں. ہم برادری رویوں کو یہاں پر وہاں چڑھانے کی کوشش, ہم علاقائی تقسیموں پہ آتے ہیں, ہم پھر وہ تمام ہیلے اور حربے استعمال کرتے ہیں یہاں پر جو پاکستان میں اس کرپٹ سیاسی نظام کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر پاکستان میں ایسے حکمران, ایسی اشرافیہ مسلط ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستانی قوم ہمہ وقت عذاب میں مبتلا ہے. جب اس پورے کے پورے نظام کو یہاں اپلائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس سے کمیونٹی بھی میں تفریق پیدا ہوتی ہے, نفرتیں جنم لیتی ہیں, گروپنگ جنم لیتی ہے, لوگوں میں ڈویژن ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. چلیں اس پر مزید بات کریں گے, لیکن ہمارا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین, ابھی ہماری گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور اس معاملے میں مزید گفتگو کریں گے, اور اعجاز بڑائی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ منہاج پیس انٹیگریشن کا کیا کردار یورپ پورے میں ہو رہا ہے. مزید ان سے گفتگو کر کے آپ کی نظر کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. منی سیف ماسٹر کارڈ یونان اور سائپرس سے بیک وقت آغاز. 2 کارڈوں پر مشتمل پیکیج منی سیف گولڈ کارڈ اور منی سیف بلیک کارڈ. بلیک کارڈ بیلنس کے ساتھ اپلوڈ کریں اور دنیا بھر میں 35 ملین ATM مشینوں سے کیش حاصل کریں. سپر مارکیٹس, پیٹرول پمپ, ہوٹلز یا قریب تروں سے امیگریشن پیپر, پاسپورٹ یا شناختی علامت ظاہر کیے بنا بآسانی خریداری. منی سیف کارڈ آن لائن نیٹ ورکنگ. منی سیف کارڈ کی سائٹ پہ فریش اکاؤنٹ اور سب کا ریکارڈ چیک کرنے کی سہولت دستیاب ہے. رقم شیئرنگ کے لیے صرف ایک SMS ہی کافی ہے. آپ تو رقم منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں منتقل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے کارڈ میں آپ کی رقم بالکل محفوظ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, وقفے کا ٹائم ہو گیا تھا, اور وقفے سے پہلے ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب منہاج القرآن کی جو پالیسیز ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالے تھے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہو تو میں دوسرا سوال کروں, ورنہ بات میری درمیان میں رہ گئی. پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے کچھ منفی اثرات ہوتے ہیں. جب وہ منفی اثرات آپ کے مثبت کاموں کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیں, تو پھر ان کاموں کے بارے میں آپ کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لہٰذا منہاج القرآن یورپین کونسل ہمارا ایک مشاورتی ادارہ ہے, جس میں پورے یورپ کے لوگ, پورے یورپ کی تنظیمات شریک ہوتی ہیں, اور انہوں نے ایک طے کیا تھا, ایک ڈیسیژن کیا تھا تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد, کہ اس طرح کی جو سیاست اور بدقسمتی سے پاکستانی سیاست یہاں پر کھیلی جاتی ہے, جب ہم اس میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ہمارے فرائض کے اوپر فرق پڑتا ہے, ہمارے دینی کام کے اوپر فرق پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا, ایک طرف معذرت کے ساتھ ان کا ڈیسیجن تو ہے, لیکن ایک طرف ہم قوم کی فلاح اور اصلاح کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم قوم سے کٹ جاتے ہیں. ہم قوم سے نہیں کٹتے. میں عرض کر رہا ہوں ایران میں بہت سارے, ایران کی بات کر رہا ہوں, ایران میں بہت سارے معاملات میں منہاج القرآن دوسرے لوگوں سے کٹ گئی, جس کی وجہ سے ہوا یہ, اس کا ایک غلط امپریشن. یہ غلط امپریشن نہیں ہے. میں نے تمام پریس کٹنگ دیکھی ہیں, یہ صرف ان لوگوں کا جن کے سیاسی مفادات وابستہ ہیں, جو اپنی وڈیرا شاہی اور چودراہٹ یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں. اسی کو توڑنے کی تو جدوجہد ہو رہی ہے. اس وڈیرا شاہی کو توڑنے کے لیے تو ساری جدوجہد ہو رہی ہے. وہ سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں, الیکشن کے نام پہ مہرے لگوانا چاہتے ہیں, اور منہاج القرآن کے نام کو اگر وہ استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں ہونے دیں گے. چلے کام لیتے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں جناب؟ میں رسوان بات کر رہا ہوں بلاک کلاچو سے. جی عرفان صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے اپنے مہمانوں سے؟
سب سے پہلے میں اپنے موزے مہمانوں ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب اور اجاز وائس صاحب کو سرزمین یونان میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. ذرا جلدی سے سوال کیجیے گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. سب سے پہلے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے پیش کروں گا. ایک ایسا شخص جو میوزیکل شو پاکستان سے نرگس، شادیہ خوش، افشا زیبی، برار الحق کو بلواگر، جس میں بھاشا ڈانس، غیر حلاکی، غیر تہذیبی حرکت و سکنات ہوں، جو شخص ان پروگراموں کی کمپیئرنگ یا میزبانی کرے، کیا ایسا شخص بھی طریق مناظر القرآن کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کا سوال کون گیا؟ سوال یہ ہے کہ جو شخص مجرموں کی یا ان ایسے پروگرامز کی، وہ ان کا سوال ہے کہ کر رہا ہو، کیا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو آپ مناظر القرآن میں جگہ دیں؟ نام نہیں لیا انہوں نے، کوئی بھی ہو. یا دوسرے لفظوں میں آپ میرا سوال بھی اس میں ایڈ کر لیجئے کہ مناظر القرآن میں اعلیٰ عہدہ پانے کے لیے یا اس کے اندر شرکت کر کے ایک اچھا مقام پانے کے لیے کیا قابلیت رکھی گئی ہے، کیا کرائٹیریا رکھا گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ان کا کس کی طرف اشارہ. جی مجھے بھی نہیں پتا چلا، انہوں نے نام نہیں لیا. اور میرا نہیں خیال کہ ہم سارے یہاں پر کوئی آب زمزم میں دھلے ہوئے لوگ ہیں یا ہم کوئی فرشتے ہیں. ہر انسان میں کمزوریاں اور خامیاں ہوتی ہیں. منہاج القرآن صوفیاء کی تحریک ہے، صوفیاء کے طریقے پر قائم ہونے والی تحریک ہے. صوفیاء ڈانس نہیں کروا دیتے نا؟ نہیں میری بات سنیں. صوفی دیکھیں موسیقی قوالی تک کی بات ہے. نہیں بات آپ مکمل ہو رہے ہیں نا. صوفیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہیں کرو. لہٰذا ہمیں پتہ ہے منہاج القرآن پارسوں کے لیے قائم نہیں کی گئی، منہاج القرآن متقیوں کے لیے قائم نہیں کی گئی. منہاج القرآن ان گناہ گاروں کے لیے قائم کی گئی ہے جو اللہ سے دور ہیں اور وہ قریب آئیں گے. اور ظاہر ہے جب کمیونٹی ایسے لوگوں پہ مشتمل ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی وہ ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر ہمارے سارے پاکستانی موجود ہیں. ظاہر ہے جب تنظیمیں بنانی پڑتی ہیں ایسے ہی لوگوں پر تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، لوگ اصلاح کرتے ہیں، لوگ منہاج القرآن میں آتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے. منہاج القرآن نے یہاں پوری یورپ میں آپ دیکھیں، مجھے ہر ملک میں سینکڑوں لوگ ایسے ملے، وہ کہتے تھے کہ ہم شراب پیتے تھے، منہاج القرآن کی وجہ سے ہم نے شراب چھوڑ دی. ہم بدکاریاں کرتے تھے، منہاج القرآن کی وجہ سے ہم وہاں اس راستے سے ہٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ آ گئے. لہٰذا اگر کوئی کسی کا ماضی کا کوئی کریکٹر اگر تھا اور اگر وہ فرد اگر ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے تو نفرت بڑی خوشی کی بات پر اس کو ہٹانا نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ منہاج میں آنے کے بعد بھی اپنی اسی روش پر قائم رہے اور منہاج القرآن کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرے، اس کا کیا اثر ہے؟ کا اپنا ایک نظام ہے، ہمارا ایک اپنا احتساب کا نظام ہے، ہمارا اپنا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی معاملہ ہو. لیکن بات دیکھیے کہنے کی یہ ہے کہ یا منہاج القرآن کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو کے مشتمل لوگ ہیں، کمیونٹی سے ہی لوگ منہاج القرآن جیسی کمیونٹی آئے گی انہی میں سے لوگوں کو ہم نے لینا ہے. ہم کوئی آسمان سے فرشتے. بہت اچھا. بڑا صاحب میں چاہوں گا کہ پیس اینڈ انٹیگریشن پر تھوڑا سا فوکس کریں. جو اب تک ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یورپ کے جو ممالک ہیں بالخصوص ان کے اندر جو ہماری عیسائی حکومتیں ہیں، لوگوں کی جہاں پر ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ لوگوں کا میل ملاپ یا جو ربط ہے یا ان کو اسلام کا چہرہ دکھانا، یہ مین مشن اس میں بتایا گیا ہے. لیکن یونان میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 یا 3 سال قبل ایسا ہوا کہ جلوس کے معاملے پر خود اہل سنت کی جماعتوں کے اندر ایک اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف کی وجہ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن یورپ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سید محمد جمیل شاہ صاحب بنے. اور شاہ صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک جلوس جو نکل رہا تھا دوسری جماعتوں سے ان کا اتحاد نہ ہو سکا تو انہوں نے اس جلوس کے خلاف ایک اپلیکیشن دے دی تھانے میں، اور اس اپلیکیشن کی وجہ سے مقامی حکومت نے نہ صرف اس جلوس کو روک لیا بلکہ وہاں پر اس قدر اشتعال پھیلا کہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہونے کو قریب پہنچ گئے. لیکن اس کے بعد شاہ صاحب نے بڑے فراخ دلی سے اس کا اقرار بھی کیا، اور مطلب انہوں نے کہا کہ میں نے اس نیت سے یہ اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ یہ آپس میں اختلاف ہو، اس نیت سے دی تھی کہ آپس میں کوئی کلیش دونوں جلوسوں کا نہ ہو. کچھ بھی تھا بار انہوں نے پھر بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگی، معذرت کی، اور خود منہاج القرآن کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے اس وقت انہوں نے بھی اس پر معذرت کی. اس کے بعد سے جو اصل بات میرا پوائنٹ ہے انہوں نے جو کیا وہ تو ختم ہو گیا. اس وقت ہوا یہ کہ اس کے بعد سے اب تک منہاج القرآن دوسری جماعتوں کے ساتھ اس کے اندر ایک خلیج پائی جا رہی ہے، اور اب تک بھی کسی معاملے کے اندر جم کر بیٹھے ہوئے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، بالکل ایک الگ تھلگ جماعت بن کر رہ گئی ہے. اس پر میں چاہوں گا کہ منہاج القرآن اپنا وہ کردار ضرور پیش کرے. لیکن آپ سے جواب لیں گے کال لینے کے بعد. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ جی چوری صفدر برنالی. جی چوری صفدر برنالی صاحب، کیسے مزاج ہے آپ کے فرانس میں؟ بالکل خیر و فیض، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.
بہت شکریہ سہیل عباسی صاحب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ وہ آپ کے قابو میں آئے ہوئے ہیں اور آج جو شرط شرائط منوانی ہے وہ خوب منوا لیں، اگر وہ نہیں مانتے۔ جی نہیں صاحب، میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے کچھ نہیں منوانا، میرا کام ہے آواز خلق کو آگے ریپریزنٹ کر دینا۔ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرا حق تبھی ادا ہوگا کہ اگر میں ایمانداری سے بات کروں گا۔ میرا کام ہے تنقید کرنا اور اس کا جواب لینا اور عوام کو اس کا جواب پہنچانا۔ میری کسی سے کوئی دشمنی، نہ ہی میں کوئی ان سے زبردستی منوانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ۔ جی اجاز صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے اس کردار کے بعد سے اب تک منہاج القرآن اپنے پیروں پر کھڑی یونان میں نہیں ہو سکی۔ کیا اس کا حل ہوگا؟ کس طرح سے اس کو دوبارہ اہل سنت کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا؟ کس طرح سے اس کی عزت بحال کی جائے گی؟ اور کس طرح سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم واقعی تمام مذاہب کو، تمام مسالک کو، تمام اقوام کو ایک ساتھ لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دوسرا ایک سوال جو میرا، سید محمد جمیل شاہ صاحب، ان سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں ان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کو عزت دیتا ہوں، لیکن جہاں پر غلطی ہوگی اگر میں بات نہ کروں گا تو پھر وہی بات ہے کہ میرا حق ادا نہیں ہوگا۔ آج تک کوئی بھی جلوس یونان میں نکلا ہے اور وہ جلوس خواہ قرآن پاک کو نظر آتش کیے جانے کی بنا پر ہو، خواہ مساجد میں حملوں کی وجہ سے ہو، خواہ کسی مسلمان کو اذیت دینے کی بنا پر ہو، تو شاہ صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلوس نہ نکالے جائیں اور کوئی پروٹیسٹ نہ کیا جائے، پولیس کے خلاف نہ کیا جائے، حکومت کے خلاف نہ کیا جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو ایک تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کا آپ اظہار نہیں کریں گے تو اس کا حل کس طرح نکلے گا؟ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ پروگرام سید جمیل شاہ صاحب پہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ان پر نہیں ہو رہا، آپ کی فیلنگ ہے، ان پر نہیں ہو رہا، لیکن وہ اہم ہے کیونکہ یورپ کے وہ جنرل سیکرٹری اور ان کا بڑا کردار، بڑی اہم شخصیت ہے وہ، اس لیے، اور چونکہ ان دنوں میں انہوں نے ایک استعفیٰ بھی دیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے، میں سوری کٹ کروں گا، تو یہ صحافت کے کچھ اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، جی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ جمیل شاہ صاحب یونان کی بھی بڑی ایک اہم سماجی، بالکل میں خود آپ سرچ کر رہا ہوں کہ بڑی اہم سماجی، اگر کوئی ایک فرد یہاں موجود نہیں ہے ان کے بارے میں اگر آپ کو نہیں وہ سن رہے ہیں، آپ ان کو ٹیلی فون، ابراہیم صاحب آپ ان کو ٹیلی فون لائن پر لیں، اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرنی تھی آپ انہیں بلا دیں، وہ یہاں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے پہلے چلیں منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی باتیں ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیں جو وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہے؟ ہم ابھی یہاں لینڈ کیے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ابراہیم صاحب سے کہ سید محمد جمیل شاہ صاحب کو ٹیلی فون لائن پر لیا جائے، اگر وہ کسی بات کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں، لیکن دیکھتے چلے کالر ایک کال ہے۔ ہیلو السلام علیکم، بلا کے بٹھا کے بات کریں۔ ہیلو جی کون صاحب؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں اجے افضال بات کر رہا ہوں ایتھن امونیا سے۔ جی فرمائیے جناب۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے میرا۔ جی اگر کوئی بندہ منہاج القرآن کا فارم فل کر لے تو کیا اسے ملکی یا نچلی سطح پر تنظیم کی اہم ذمہ داری ہم سونپ سکتے ہیں، چاہے وہ بندہ بغیر تعلیم کی ہو اور نہ ہی اس کی تنظیمی خدمات ہوں؟ جی بہت شکریہ جناب آپ کے سوال کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب۔ یہ منہاج القرآن کا ہمارا اپنا ایک نظام ہے، ہمارا اپنا ایک دستور ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، ایک مشاورت کا نظام ہے، مجلس شورا ہوتی ہے، مجلس مشاورت ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہم دیتے ہیں، مشاورت کے طریقے سے دیتے ہیں، رفقا ہوتے ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت، اہلیت، صلاحیت اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری شورا فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ رفیق بنے منہاج القرآن کے، میں اپنے بھائی سے گزارش آپ کی صلاحیتیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین ایک بات میں یہاں پر آپ کو واضح کرتا چلوں، میں اپنے رب کو جان دینی ہے اور اس کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کرتا ہوں کہ سید محمد جمیل شاہ صاحب کا جو نام آیا وہ واقعات کے ساتھ ان کے ربط کی وجہ سے آیا، نہ تو یہ پروگرام ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، نہ ہی ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے۔ اگر جہاں پر کوئی اصلاح کی بات ہوگی تو ہم ضرور کریں گے۔ وڈائی صاحب چونکہ یورپ کے اندر ہیں، یورپین کونسل کے صدر ہیں اور ان کا بہت زیادہ تعلق ہے تمام عہدیداروں کے ساتھ، اس لیے ان سے یہ اسپیسیفک سوال کیا گیا ہے کہ منہاج القرآن پیس اینڈ انٹیگریشن چونکہ سب کو ملانے کا کام کرتی ہے، لیکن یہاں پہ جو آپ لوگوں نے جو صدر جنرل سیکرٹری جو بنایا یا اس سے پہلے جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا، اس کے ایک دو اعمال کی وجہ سے ہوا یہ کہ منہاج القرآن کے
اس امیج کو نقصان پہنچا جو نہیں پہنچنا چاہیے تھا. تو سوال کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب کو ڈیگریڈ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا اس کی اصلاح کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں گے یا اس کو جو کا تو چھوڑ دیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب اپنا اعجاز صاحب. پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ پورے یورپ میں منہاج القرآن نے جب سے میں وابستہ ہوا ہوں اس مشن کے ساتھ ہر جگہ پہ لیڈنگ رول پلے کیا ہے الحمدللہ. وہ رمضان شریف کے یونان میں نہیں ہے معذرت کے ساتھ, نہیں یہاں پر نہیں ہے. اگر پچھلے 2 سال چھوڑ دے بقول آپ کے تو اس سے پہلے تھا انٹیگریشن تو تھی نہیں نا اس سے پہلے. منہاج القرآن کا رول ضرور تھا. دیکھیے خان صاحب ایسے بات نہ کریں نا. منہاج القرآن کا جو رول ہے منہاج القرآن کا ہے, آپ سمجھے نہیں میری بات. منہاج القرآن 1984 میں یہاں یونان میں قائم ہوئی. اس کے بعد سے اب تک بطور منہاج القرآن اس کا کردار ہمیشہ بے داغ رہا. میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں پیس اینڈ انٹیگریشن کا جو مشن ہے اس کی, کہ یہاں پر پیس اینڈ انٹیگریشن کے حوالے سے ہمیں کوئی رزلٹ اب تک نظر نہیں آیا, ماں سوائے 1-2 سیمینارز کے, جن سیمینارز کے پیچھے دوسری تنظیمات کے ہاتھ تھے. انہوں نے سارا سرمایہ پرووائڈ کر وہ کیا, صرف ہوا یہ کہ اس میں بینر منہاج القرآن پیس اینڈ انٹیگریشن کا لگا کے وہ کر دیے گئے. اس کے علاوہ روابط کے لحاظ سے اور تعلقات کو فروغ دینے کے لحاظ سے منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن یورپ کے اندر یونان کے اندر اب تک ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور معذرت کے ساتھ یہ سوال میں نے صاحبزادہ حسن صاحب سے بھی کیا تھا کہ آپ برائے مہربانی ہمیں یہ وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا کردار ہے تاکہ ہمیں اس پر نظر رکھنے میں, اس کا تجزیہ کرنے میں آسانی پیدا ہو. تو میں اسپیسیفک اس کی بات کروں, باقی منہاج القرآن الحمدللہ ٹھیک ہے. دیکھیں پیس اینڈ انٹیگریشن کا جو کام ہے نا یہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے. اس میں لوگ آپ کو بڑے منفرد قسم کے چاہیے اور ان کی بنا آپ کو ایک تربیت کرنی پڑتی. میں آپ کو ناروے کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میری ٹیم کو یا ہمیں ایک اچھی ٹیم بناتے ہوئے 3 سے 4 سال لگے تھے. پھر ہم نے باقاعدہ اس پہ کام شروع کیا. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ کے 2-3 بندے معذرت کے ساتھ میں آپ کو بہت باتیں بتا رہا ہوں, شاید آپ کو آپ کے وہ لوگ نہ بتائیں. منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے جو 2-4 نامینیٹ ہیں یہاں پر بندے, ہم نے کبھی بھی ان کو بیٹھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر کوئی پالیسی دیتے ہوئے یا کوئی عوام کو آگاہی دیتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح 1-2 سیمینارز ہوئے ہیں, ایون کہ امیر تحریک جو ہیں وہ منہاج القرآن کی کسی مسجد میں امامت نہیں کروا رہے, بلکہ کئی اور مطلب یہ وہ معاملات ہیں جن پر ڈسکس صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے. تو منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن یونان میں کم از کم ہم نہیں سمجھتے کہ وہ. اچھا چلیں ہم آپ کی اس چیز کو لیتے ہیں. بات جو ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے ہر کام گریجولی ہوتا ہے. 84 میں منہاج القرآن نے کام شروع کیا. اس وقت منہاج القرآن دینی, مذہبی, اخلاقی, روحانی ماشاءاللہ مرکز بنا لیا, مرکز بنا لیا. مرکز یہاں پر قائم ہے. آپ کو پتا 2 شناختی کارڈ کی خدمات کی تو سروس پرووائڈ کرتا رہا ہے. اور وہ بے شمار کام ہے جو یونان کے لوگوں کو جانتے ہیں, وہ منہاج القرآن کے کام کو جانتے ہیں. اور میں ان کے لیے منہاج القرآن کے رفقا اور بسکان اور تنظیمات ہم بھی جانتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے بڑا اچھا طریقہ. کسی کے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کمیونٹی جانتی ہے. اب پیس اینڈ انٹیگریشن کا جو کام ہے وہ ایک پروسیس کے تحت ڈیولپ ہوگا. ابھی کام شروع ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ گریجولی یہ کم ہی بہتر جائے گا. لیکن ہمارا پیس اینڈ انٹیگریشن کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا پیس اینڈ انٹیگریشن کا ویژن جو ریاض ابراہیم صاحب نے شروع میں بتایا تھا وہ ہے. اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. یہ اپنے اسٹیٹس کو توڑنا ہے, انرشیا کو توڑنا ہے. لوگوں کو معاشرے وہ چیزیں بتانی ہے جو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. لوگوں نے کلچر کو دین سمجھ لیا ہے, لوگوں نے ثقافت کو مذہب سمجھ لیا ہے, لوگوں نے آداب کو دین سمجھ لیا ہے. گجرات کے اور میرپور کے اور کھاریا کے کلچر کو دین اور مذہب سمجھا ہوا ہے. دین اور مذہب کا ویژن محدود ہے, اس کو کھلا کرنا ہے, براڈن کرنا ہے. اور ان کو یہ بتانا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں آپ نے کیسے رہنا ہے, اس کے قواعد و ضوابط کی کیسے پابندی کرنی ہے. ہر معاشرے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, ان حقوق کو آپ کو کیسے پورا کرنا ہے. یہ ایک اویئرنیس کا کام ہے, ایجوکیشن کا کام ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستانی ساتھی جو یہاں پہ آتے ہیں ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لحاظ سے وہ کس لیول کے ہوتے ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے اس کام کو لے کر آگے بڑھنے میں. لہٰذا آپ سے میں گزارش کروں اور میڈیا سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ اس کام میں منہاج القرآن کا ساتھ دیں. منہاج القرآن تو کسی فرد کی تو ملکیت نہیں ہے, شخص کی ملکیت نہیں ہے. ہمیں نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ملکیت نظر آ رہی ہے ہمیں. کسی کی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ہے نہیں ہے. میں آپ کو ثابت کروں گا. اعجاز صاحب آپ بھی مانیں گے کہ یونان میں منہاج القرآن شخصیات کی اجارہ داری ہے, اور میں آپ کو ثابت کروں گا یہ بات کہ شخصیات حاوی ہیں منہاج القرآن کے پورے نظام کے اوپر. اور ہمارے دکھ اور درد کی جو بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ شخصیات کے کہنے پر سارے فیصلے. آپ الزام لگا رہے ہیں منہاج القرآن کے اوپر, اور میں آپ کو اس چیز سے ریکویسٹ کروں گا کہ مناسب بات نہیں ہے. آپ یہ کہ شخصیات آپ اس بات کو انکار کرتے ہیں کہ شخصیات کا اثر رسوخ نہیں ہے, شخصیات اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرواتی. کوئی شخصیات اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرواتی. منہاج القرآن کا مشاورتی نظام ہے, منہاج القرآن کا شورا ہے, ایگزیکٹو ہے, مجلس مشاورت ہے, نیچے باڈیز ہوتی ہیں, مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. اور ہمارا ایک جو
निज़ाम और दस्तूर है उसके मुताबिक। मैं बड़ी अच्छी बात कर दी नाज़रीन, ये बात नहीं, ये बात बड़ी सी, ये बड़ी अच्छी, ये आपने जो बात की मैं इस बात पर आता हूँ। एक निज़ाम बड़ा अच्छा आपने बताया, और इसी तरह निज़ाम से सारी तंजीमात चलती हैं। आपका एक निज़ाम है कि कारकुनान बैठते हैं, मजलिस आमला बैठती है, मजलिस शूरा बैठती है, एग्जेक्टिव बैठती है, सदर बैठते हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठते हैं, वो सब बैठकर एक फ़ैसला करते हैं और वो फ़ैसला आपको तौसीक के लिए भेजते हैं, यूरोपियन कौंसिल को भेज दें या मरकज़ में आपको भेज दें। उसके बाद एक या दो शख्सियात आपको टेलीफोन करती हैं, आपको ईमेल भेजती हैं। अगर आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, एक कॉलर मार्शल मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। देखिए सवाल करना मेरा हक है, आप जवाब देना मेरा हक है, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। नाज़रीन मैं जवाब लूंगा इनसे, लेकिन सवाल पूरा कर लूँ। हमारे पास रिपोर्ट्स ये हैं कि आपको फ़ोन किए जाते हैं, आपको ईमेल्स भेजी जाती हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स उसकी मीटिंग्स से भेजी जाती हैं, और उसके बाद आप लोग अपना फैसला तब्दील करते हैं। आपका जवाब लेंगे लेकिन एक कॉल के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो उन्होंने हेलो हेलो जी, टीवी की आवाज़ कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ साफ आ सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं चिरागुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी सलाउद्दीन साहब, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान पाकिस्तान से और यूरोप से आए हुए, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अहदेदार किसी दूसरी तंजीम की जिम्मेदारी ले सकता है या किसी दूसरी तंजीम का अहदेदार बन सकता है? चले ठीक है, सही, आपका सवाल पहुंच गया है, वही सवाल पहले भी उन्होंने किया था। अच्छा, जी आप प्लीज। देखिए ये एक बाज़ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, बाज़ लोगों ने अखबारात जिन कुछ लोगों के हैं उनके मालिकान हैं, ये भी पाकिस्तान का एक कल्चर है, एक निज़ाम है। मिनहाजुल कुरान की जो कटिंग है वो सारी एग्जीक्यूटिव ने मुझे भिजवाई है और मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको दावत देता हूँ कि संडे को आप सारे अखबारात के लोगों को, सारे नुमाइंदों को बुलाएं, ठीक है, लाइव प्रोग्राम आप करें और वो तसल्ली से एक एक सवाल करें। ये जो बातें हैं ना, इल्जाम लगा देना, आपके पास मीडिया ये सवाल है, ये नहीं, ये इल्जाम और सवाल फर्क होता है। लगाया गया है कि मिनहाजुल कुरान में कुछ लोग फोन करते हैं और मिनहाजुल कुरान की उस क़यादत को, उस लीडरशिप को जो दुनिया के 90 ममालिक में मिनहाजुल कुरान का नेटवर्क चला रही है, जो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जिसको यूनाइटेड नेशन अपना कंसल्टेटिव स्टेटस देता है, जो पूरी दुनिया में किसी मजहबी तंजीम को, किसी दीनी तंजीम को आलम इस्लाम में मैसर नहीं है जो मिनहाजुल कुरान को मिला है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे बुद्धू लोग बैठे हुए हैं मिनहाजुल कुरान के हेडक्वार्टर पे कि उन्हें को फोन करेगा और सारे के सारे डिसीजन चेंज हो जाएंगे? ये ऐसा प्रोपेगेंडा अखबारात में किया जा रहा है कि कोई फिर फोन करता है और उसकी वजह से मिनहाजुल कुरान फैसले चेंज करता है। मिनहाजुल कुरान के फैसले एक कंसल्टेटिव स्टेटस के तहत होते हैं। हाँ, अगर बाज़ औक़ात हमारी किसी मुल्क की मजलिस शूरा कोई ऐसा डिसीजन करती है जिससे मरकज़ के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो मरकज़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें वापस बताता है कि आप इसे रिव्यू करें, और ज़रूरत पड़ती है तो मरकज़ खुद उनके पास आता है। हमारी शूरा ने अगर एक डिसीजन किया है फॉर एग्जांपल और कसरत राय से नहीं किया, उसमें कुछ कानूनी और दस्तूरी मामला भी थे, लिहाजा देखिए यूरोपियन कौंसिल के सदर आ गए, मैं स्पेशली अपनी मसरूफियात को छोड़ के यहाँ आया। क्यों मैं आया? इसीलिए आया कि कल मैंने शूरा के साथ मीटिंग करनी है, डिस्कस करेंगे उन तमाम फैसलों पर, गौर व फिक्र, सारे मामला पे गौर व फिक्र करेंगे और शूरा जो फैसला करेगी वही इतनी फैसला होगा। मेरी आप बात सुनिए, यूनान में जो डिसीजन हुआ था आज से 4 साल कबल कि मिनहाजुल कुरान के लोग कम्युनिटी पॉलिटिक्स से दूर होंगे, मिनहाजुल कुरान की तंजीमात कम्युनिटी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगी, इसलिए कि ये डिवाइड कर रहा है कम्युनिटी को और ये शर और फितने का बायस बन रहा है ये सारे का सारा प्रोसेस। वो मजलिस शूरा के इजलास में जिसमें मैं खुद मौजूद था, 100% इत्तफाक राय से एक सिंगल फर्द की मिनहाजुल कुरान यूनान के शूरा की इसके खिलाफ राय नहीं थी। सबका मुत्तफिका फैसला था कि हम इस पॉलिटिकल निज़ाम में जो यूनान में कायम है हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मरकज ने इन्फोर्स नहीं किया था, ये यूनान की मजलिस शूरा का 100% यहाँ फैसला हुआ। अच्छा, उसकी तौसीक की थी फिर आप लोगों ने? यहाँ फैसला हुआ था क्योंकि मैं यहाँ मौजूद था, हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम काउंसिल साहब असमुद्दीन काजी साहब यहाँ मौजूद थे, लिहाजा उन्होंने उसी वक्त उसकी तौसीक कर दी थी। अब 100% यूनान की शूरा का इजलास हो, 100% लोग उसके ऊपर एक डिसीजन करें और बाद में कोई ये कहे कि ये कुछ लोग फोन करके मरकज़ से फैसला करते हैं और वो अखबारात में सुर्खियां लगे, तो ये मिनहाजुल कुरान जैसी तंजीम को बदनाम करने और लोगों के ज़हनों में तफ़्फ़ुज़ात पैदा करके ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि दीन के काम में रुकावट बने? मिनहाजुल कुरान जो तालीम का काम कर रहा है वो उन्हें दुखता है, मिनहाजुल कुरान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता है वो उनको दुखता है, मिनहाजुल कुरान की सेंटर्स काम है वो उनको दुखता है, मिनहाजुल कुरान ने 2 साल तक यहाँ कम्युनिटी को फ्री सर्विस ID कार्ड की थी वो उनको दुखती है। नहीं, फ्री नहीं दी, 3 यूरो लिए फ्री नहीं दिए, 3 यूरो। हमारा डॉक्टर साहब आपसे बहुत ज़्यादा बातें करनी थी लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँच गया और बहुत सारी
گفتگو جو ابھی اعجاز صاحب سے بھی کرنی تھی، آپ سے بھی کرنی تھی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے مزید گفتگو کریں گے. آپ دونوں احباب کا تشریف لانے کا بہت شکریہ، اور امید ہے بہت آپ کے ذریعے پورے یونان کے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کو بہت شکریہ. ناظرین، یہ وینس ٹی وی کے اسٹوڈیو اور آج کے اس پہلے پروگرام کی خوشی میں یہ پھول آپ سب کو پیش کیے جا رہے ہیں منہاج القرآن کے ناظرین تعالیٰ کی جانب سے. ہم آپ دونوں احباب کے بہت مشکور ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی، اعجاز صاحب آپ کے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و نگہبان ہو. ناظرین، آئندہ جمعے کو پھر حاضر ہوں گے، اور اس پروگرام کے بارے میں یہ تاثر قطعی طور پر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ان معزز مہمانوں سے یا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے. سوالات اٹھتے ہیں اور ان کے جواب جو انہوں نے دیے آپ ان سے آپ تجزیہ کریں گے کہ منہاج القرآن کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. آئندہ جمعے کو دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.